لیکن آپ میں بھی شامل رہتے آپ دیکھ رہے ہیں بھی نظرین آج ہم آئے ہیں نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن میں یوم تاسیس کے پروگرام میں جو 30 سال پورے ہونے کی خوشی میں منایا جا رہے ہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد علی صاحب سے اور یہاں کے عہدیداران سے کچھ سوالات کرتے ہیں. علی ہمارے ساتھ ساتھ پہلے جی ناظرین ہمارے درمیان موجود ہیں اب نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن کے چیئرمین. اور یوم تاسیس کے موقع پہ میں جاننا چاہوں گی یوم تاسیس ماشاء اللہ آج 23واں یوم تاسیس ہے تو یہاں تک کا سفر کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو شما آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس جگہ جا سکتا ہوں بہت خبر بھی کیا. یہاں تک کا سفر بہت کٹھن بھی تھا اور بہت سہل بھی تھا. بہت سارے کارگروں کو نے دیکھے لیکن نیت یہ تھی کہ ہم اس جو مشن لے کے چلے تھے اللہ پاک کو ہمیں کامیاب کرے پورا مقصد کے لیے تنظیم قائم تھی. ہم میڈیا کی جو بنیادی مسائل میڈیا پرسنس تھے اس پر کام کر رہے تھے. اس کو یہ مانے لگا بہت شامل تھا. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگ رہے اور ہم نے ناصر یہاں تک کا سفر طے کیا اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کے بہتر انداز سے کام کریں گے. ماشاء اللہ 23 سال ہو چکے ہیں علی بھائی تو میں بہت سے تار چڑھاؤ آیا ہوں بہت سے لوگ اسی لیے ہوا مجھے لازمی سی بات ہے تو کتنی مطلب کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں تنہا ہی چلا تھا جانے کے منزل میں دو باتیں گئی سب سے بڑی کامیابی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم پورے پاکستان میں تقریباً 132 تقریباً شہر ہیں اس میں ہمارا وجود ہے جہاں ہمارے پہلے اور 4 صوبوں میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور تیسری بڑی جو کامیابی جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم نے بنیادی مسائل پر جیسے میڈیکل سہولتوں کو دی ہے اور اس طرح ہم نے بچوں کی فیسیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے صرف باتوں پر کیا بلکہ کام کرتے دکھایا. اور میں ضرور ذکر کروں گا میرے شروع میں جو لوگ میرے ساتھ سے جن میں اس کی بنیادیں کی ہیں کلیم صاحب سے پروگرام صاحب سے ان کا بڑا. اور آج کل میں سمجھوں جیسے ڈاکٹر سید محبوب صاحب ہمارے سے ڈائریکٹر ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور ابھی جو ہماری ٹیم ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم ہی ہے میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹیم نے مجھے بڑا کیا ڈاکٹر محبوب ہے محمد دراز صاحب ہیں محترمہ کمال صاحبہ ہیں شاہدہ مائی صاحبہ ہیں اور ہمارے فلان بھائی ہمارے صاحب ہیں شہید صاحب میرے صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں دل کو بہت فائدہ ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اپنے ہمارے اولاد و مقاصد ہیں اس پر پریکٹیکلی کام کر سکتے اور وہ کر بھی رہے ہیں. اچھا ایک اور ماشاء اللہ ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں تو ابھی تک ایجوکیشن پر جو کام کرتے ہیں کیا رزلٹ ملا کتنا کام کیا؟ ٹھیک ہے 2 سوچتے ہیں. ایک ضرورت تو یہ تھی کہ ہم نے سرکاری اداروں سے کہا کہ ہمارے جو میڈیا پرسن ہیں ان اداروں میں اسپیس دیں جہاں پر مشکلات پیش آتی ہیں. دوسرا پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہمارے پاس ہوئی اور الحمدللہ اس میں بہت کامیاب رہے ہیں کہ ہم نے 50% فیس اپنے کارڈ پر ہم نے آف کروائی ہے اور اسکولوں میں جو ہمارے پینل پر ہیں اور ہم اپنے لیے اسکول کے لیے وہ تو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہماری ایک کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور اس میں ہماری کمیٹی کے دیگر ممبران نے بہت فوکس کیا گیا. اس میں سعید محمود جیدی صاحب ہیں جو بہت معروف شاعر بھی ہے اور ہمارے شاعر محمد صدر انشاء صاحب جو ہماری اصلی کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ بھی ایجوکیشن سے وابستہ رہے ہیں. تو یہ سب کی کامیابیوں کے ساتھ ہم اپنے کام کر رہے ہیں. جی ناظرین ہمارے درمیان سب موجود ہیں سینئر وائس چیئرمین احمد دراز. ان سے بھی جاننا چاہیں گے کچھ سوال دینا چاہیں گے یوم تاسیس کے موقع پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی یوم تاسیس کے موقع پر کہ نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیے نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن کا جو قیام ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اب تک جتنی بھی جو ہے نا میڈیا ریلیٹڈ آرگنائزیشن بنی تھی اس کا بینیفٹ صرف اور صرف جو ہے نا جو میڈیا ہاؤسز میں کام کرتے ہیں ورکرز ہیں ان تمام کو نہیں صرف جو ہے نا صحافیوں کو جو ہے نا ملتا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر جو وہاں پر میڈیا ہاؤسز میں ورکرز کام کرتے ہیں وہ اس مراحل سے جو ہے نا محروم رہتے ہیں. الٹیمیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا میڈیا ہاؤسز میں جب کرائسس ہے اس کا سامنا تمام جو ہے نا امپلائز کو رہتا ہے لیکن یہاں صرف جو ہے نا حل ہوتے ہیں صرف صحافیوں کے مسائل. دیگر لوگ کہاں جائیں؟
उनके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म हो, इस चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए ये प्लेटफॉर्म जो है ना हमने इस्टेब्लिश किया और यहाँ से हमने जो है ना अपना काम शुरू किया। इनिशियल जाहिर बात है कि हमें बहुत सारी जो है ना हर्डल्स रही, जाहिर बात है कि जो है ना जो हमारे साथी दोस्त है वो भी खुद हमारी राह में रुकावट बने कि भाई आप साथियों के मसाइल छोड़ के जो है ना ये कहाँ सारी दुनिया के जो है ना मसाइल को लेके जा रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि देखिए बात ये है कि जो है ना अगर हम जो है ना किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ सिर्फ सहाफ़ी काम नहीं करते, वहाँ दीगर लोग भी काम करते हैं, उनको भी उसी मसाइल से अगर तनख्वाह लेट होती है तो वो तमाम लोगों को जो है ना उससे मुश्किल का सामना करना पड़ता है जो वहाँ पर जो है ना काम कर रहे हैं। चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने इसे प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी और यहाँ से हमने काम शुरू किया ताकि तमाम जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए जिनका ताल्लुक मीडिया से हो। तो मैं एक सवाल और करना चाहूँगी, मोहम्मद अली खान जो कि नेशनल मीडिया फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, मतलब कैसे आपने उनको ज्वाइन किया? मोहम्मद अली साहब के साथ जो है ना मेरी बराह रास्त कोई कभी भी जो है ना ताल्लुक नहीं रहा। मुझे मेरे दोस्त ने जो है ना इनसे मोहम्मद अली साहब से तारुफ करवाया था। हम ऐसे ही बैठे थे, वहाँ पर बात हो रही थी कि भाई अब वेलफेयर का काम करते हैं, लेकिन जो है ना वेलफेयर के काम करने के लिए हर कोई अपना अपना जो है ना अपनी मशहूरी के लिए काम करता है। तो वहाँ पे हमारे एक दोस्त ने जो है ना कहा कि नहीं यार एक साहब और हैं वो कुछ पागल से जो है ना मुझे लगते हैं, तो लेकिन वो मुस्तकिल जो है ना मतलब लगे रहते हैं कि किसी तरीके से जो है ना एक इज्तिमाई मफाद हासिल किया जाए और वो सिर्फ जो है ना महदूद ना हो, वो थोड़ा लामहदूद हो जिसमें जो है ना मीडिया के तमाम लोग हैं वो शामिल हो। तो उन्होंने मेरे इनिशियल जो है ना एक वो बात कराई, फिर वो कहते हैं ना कि जैसे आदमी के दिमाग अगर मिल जाए तो फिर सारी जो है ना चीज़ें जो है ना मतलब होनी शुरू हो जाती हैं। तो इनसे जो है ना थोड़ा सा इस तरीके से लिंक हो गया। इस दौरान हमें मुख्तलिफ लोगों की तनकीद का भी सामना करना पड़ा बहुत सारे, लेकिन इसमें आप ये समझ लें कि मोहम्मद अली साहब को शाबाश दी जानी चाहिए। जी नाज़रीन, अब हमारे दरमियान मौजूद है नेशनल मीडिया फाउंडेशन के फाइनेंस सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद बशीर। मैं नेशनल मीडिया फाउंडेशन 23 ईयर्स के यौम तासीस है, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले चेयरमैन मोहम्मद अली साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बाकायदा अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और 23 साल हमने बड़ी जद्दोजहद की है और बड़े हमने अच्छे बुरे सारे वक्त देखे और जो वक्त हमने गुजारा है अच्छा भी गुजारा बुरा भी गुजारा, लेकिन बुरी चीज़ों से हमने सीखा है और आगे भी मजीद इंशाल्लाह हम इसको अच्छा करेंगे और आगे अच्छे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं अब जो जुड़े हैं वो बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं। अच्छा, कब से नेशनल मीडिया से? मैं नेशनल मीडिया फाउंडेशन को मुझे ज्वाइन किए हुए तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हो चुका। अच्छा, 15 साल हो गए। मतलब अभी कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप करने जा रहे हैं? हमारे एजुकेशन के ऊपर काम चल रहा है, एजुकेशन के ऊपर है। हमारे जो मीडिया से रिलेटेड जो हमारे प्रेस के लोग लड़के होते हैं लोग होते हैं जो प्रेस के लोग जो हैं, हम इनके मेडिकल के हवाले से एजुकेशन के हवाले से हमने काम किया है और पूरे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह हम ये पूरा प्लान अपना दे के आए हैं पूरे पाकिस्तान में। और हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे मेंबर बने हैं और प्रेस से जितने रिलेटेड लोग हैं हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे दरमियान मौजूद है नेशनल मीडिया फाउंडेशन के जॉइंट सेक्रेटरी महबूब अहमद। इनसे भी हम बात करेंगे। बहुत तासीस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? जी महबूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नेशनल मीडिया फाउंडेशन का यौम तासीस है। आज 23 साल पूरे होते हैं और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे चेयरमैन नेशनल मीडिया फाउंडेशन के मोहम्मद अली साहब, जिन्होंने 2003 में इसकी बुनियाद रखी और माशाल्लाह 23 साल हो गए हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए जो एक बंदा 23 साल से जो मेहनत कर रहा है और आज इस मुकाम पर गया है। पूरे पाकिस्तान में नेशनल मीडिया फाउंडेशन के तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हम लोग का ऑफिस है और बाकी ये कि हम जो है ना बहुत सारा वेलफेयर पे भी काम कर रहे हैं। जितने साफी आजाद जो बेरोजगार हो जाते हैं उनको भी हम जो हो सकता है हम नेशनल मीडिया फाउंडेशन की तरफ से ताउन भी करते हैं। मैंने सुना हेल्थ के हवाले से भी, क्या हेल्थ से भी वाबस्ता है, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? हेल्थ के हवाले से ये कि मैं जो मेडिकल कम्युनिटी का प्रेसिडेंट हूँ और हेल्थ के हवाले से हमारी एक पॉलिसी बनाई है हमने, जितने हमारे जो मेंबर हैं नेशनल मीडिया फाउंडेशन के उनको हम हेल्थ के हवाले से फैसिलिटीज हम देंगे और दे भी रहे हैं। और कोशिश ये है कि हमारे मुख्य हॉस्पिटल से बात
بھی ہے وہ بھی رہی ہے, اور بیگ کے حوالے سے ان کو جو ہو سکتا ہے ہم ان کو 50% ڈسکاؤنٹ میں مطلب جو بھی ہوگا باقی کے آگے چل جب ہمارا کوشش کریں کہ ہمارا اپنا سینٹر بنے جس میں تمام جو ہمارے ممبر ہیں ان کا میڈیکل تقریباً صحیح کیا ہے. ماشاءاللہ. میں اس وقت کو یہی کہنا چاہوں گا, جب 23 سال کا سفر ہے, بہت سی مشکلات آئی, بہت زیادہ مشکلات آئی, مسائل آئے, لیکن سال کرنے سے جو انسان چلتے رہے, محنت کو لے کر چلتے رہے, اور ماشاءاللہ سے اب جو ہے عروج کی طرف جا رہی ہے ماشاءاللہ. تو بہت بہتر کام ہوا ہے, کچھ لوگ آئے کچھ گئے, لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ٹیم ہے وہ بہت اچھی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں سب کو مبارکباد دینا چاہوں گی. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کسی بھی تنظیم کے لیے کہ وہ اپنا 23واں یوم تاسیس منا رہے. اٹ مینس کہ اسی کو برتھ ہے, اٹ مینس کہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں, لوگوں پہ ڈلیور کر کے تبھی آج اس کو 23 سال ہو گئے ہیں. تو میں اس لیے سب سے پہلے بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گی, اور میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ اب میں بھی اس تنظیم کا حصہ بننے جا رہی ہوں, بن چکی ہوں, اور اس میں آگے ہم کام کرنے والے ہیں بہت سارا. تو انشاءاللہ ہم اس کو بہت آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, آگے جانا دیکھ رہے ہیں, بہت ترقی کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس میں سب سے اہم کردار میں کہوں گی چیئرمین محمد علی صاحب کا ہے. محمد علی صاحب کی ہمت ہے کہ اتنے اتار چڑھاؤ, اتنے اسٹریس کو لیتے ہوئے انہوں نے یہ 23 سال گزارے ہیں. ساتھ میں ان کی ٹیم ڈیفینیٹلی, بٹ ایک جو ایک ہوتا ہے آپ کا کپتان جتنا جو ہے وہ مضبوط ہوگا, اسٹرانگ ہوگا, تو مضبوطی اس میں آپ کے اس میں ٹیم جو ہے اسی طرح کام کرتی رہتی ہے. شکریہ شبہ آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئیں اور آپ ہمارے تاثرات اس حوالے سے اپنے چینل کو کے ذریعے لوگوں تک سوشل میڈیا تک پہنچائیں. آج سے اہم پیغام تو ہمارے اس ادارے کا نام ہی ہے نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن. کا مطلب یہ ہے کہ سماج کی خدمت, سماج کی سیوا. تو اس میں کئی طریقے سے اس خدمت کو سر انجام دیا جاتا ہے کہ کبھی علم و ادب کے شعبے میں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے, کبھی زندگی گزارنے کے لیے جو اس کو اسے لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے اور لوازمات کی مدد کی جاتی ہے, کبھی اسے نوکری ڈھونڈ کے دی جاتی ہے, کبھی اسے دستکار بنایا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے سے اپنا بہتر روزگار حاصل کر سکے. سب میں بہت سارے ادارے, بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں ملک کے اندر, اور کاغذی طور پر نام و نمود کے لیے صرف کام کر رہی ہیں. نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن جس کا قیام 2004 میں عمل میں ہے, 2004 سے لے کر آج تک اس نے اپنا وجود ثابت رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ اس کے پلیٹ فارم سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دل جمعی کے ساتھ محمد علی صاحب کی سرکردگی میں کام کر رہے ہیں. تو یہ میری بات ہے. اور ان 23 سالوں کا سفر جو ہے انتہائی کٹھن بھی رہا ہوگا, یقیناً بہت سارے دوسرے سنتوں میں. اچھا, ابھی تھوڑی دیر میں کیک کٹے ہوئے ہیں, کیک کٹ گیا ہوگا. کیک کاٹنا آسان ہوتا ہے, لیکن ادارے کو مضبوط بنانا مشکل کام ہوتا ہے. اور اس کے لیے محمد علی صاحب جیسا آدمی چاہیے ہوتا ہے ہم کو کہ جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے. یعنی اگر صرف اکیلے محمد علی صاحب ہیں اور وہ میڈیا کی پوری میڈیا جائے کافی ہے, وہ دل جمعی کے ساتھ, وہ جنون کے ساتھ, جنون میں ان معنوں میں جنون نہیں کر رہا, وہ ایسے جنون ہوتا ہے کام کرنے کی لگن جسے گئی, وہ انہوں نے سکتا بہت کر رہا ہے, اور وہ انہوں نے آپ سب لوگوں کو منتخب کیے. میرے ان سے اتنے پرانی جانوں کی اسٹارٹ 2023 سے پہلے بڑی مشکلات میں تھی. اس وقت جتنے بھی سینئرس لوگ ہیں, شاید میں زیادہ ماشاءاللہ 23 سال ہو گئے, مشکل دور پر بہت سی گھٹن آتی ہے, راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں, لیکن یہ شخص کل وہاں اچھی بری باتیں وہ کرتے رہے, ان کے اوپر کھڑا ہے. آئیے ناظرین, اب آپ کو لیے چلتے ہیں کیک کٹنگ سیرمنی کی طرف.